You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سیگمنٹ آف چلو رب کی طرف، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح میرے استاد جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاک اللہ وبارک اللہ فیک۔ اللہ کا بڑا احسان، بڑا شکر ہے جی، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک لفظ کئی مرتبہ دیکھنے اور پڑھنے کو آتا ہے، وہ ہے شرک۔ جیسے ہی شرک کا نام آتا ہے فوراً ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا شرک ہے، یا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ پھر شرک چھوٹا بھی ہوتا ہے، شرک بڑا بھی ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں ہم کئی جگہ شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انجانے میں ہم شرک کر گئے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرک۔ سب سے پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ نے بڑا خوبصورت آج کا پھر سے ایسا عنوان چوز کیا ہے کہ واقعی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس میں اسی حوالے سے میں نے جو قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے ہے، مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے، اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک کی تعریف یہ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی آپ نے خود اپنے انٹرو میں جو فرما دیا، یعنی کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ اور واجب وجود سمجھا جائے، خدا مانا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ شرک کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ دو خداؤں کے ماننے والے جیسے مجوسی ہیں، آگ پرست مشرک ہیں، اسی طرح کسی کو خدا کے سوا عبادت کے لائق سمجھنے والا بھی مشرک ہوگا، جیسے بت پرست جو بتوں کو مستقل عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف ہے کہ جو اللہ کی صفات ہے، وہی صفات کسی اور میں وہ جانے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک ہے۔ اور تشریح اگر آگے سامنے جائیں تو انا بھی شرک ہے؟ یقیناً، یعنی اس کی بھی بڑی لمبی تعریف ہے۔ بعض کا تو اب سوال سے بڑا خوبصورت ایک سوال اور نکالتے ہیں جس کی تشریح کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ عجز جو ہے نا وہ بندے کا سرمایہ ہے۔ عجز جو ہے مطلب بندہ کا، باقی تو تکبر جو ہے تو اللہ کی چادر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی چادر کو ہاتھ ڈالے تو آدمی نہیں چھوڑتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ کو چادر کو ہاتھ ڈال کے بچ سکتا ہے؟ تو یہ شرکی کی چیزیں، شرکی کی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں نے سنا کہ چھوٹا شرک بھی ہے اور بڑا شرک بھی ہے۔ دیکھیں، شرک کی کئی اقسام ہیں، اب 3 مشہور اقسام ہیں جس کے اندر آپ کے سارے سوال کا جواب آ جائے گا۔ شرک کی جو آپ کو پوچھا کتنی اقسام، پہلی شرک اس کی شرک فی العبادہ ہے، پھر دوسری جو ہے شرک فی الذات ہے، اور تیسری جو ہے شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی العبادہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستقل عبادت سمجھا جائے، اور شرک فی الذات سے مراد ہے کسی ذات کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا،
جیسے کہ مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے اور مان رہے ہیں. اور صرف اس صفات سے مراد کسی ذات و شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا صرف اس صفات کہلاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی نبی علیہ السلام میں مانی جائیں یا کسی ولی اللہ میں تسلیم کی جائیں، کسی زندہ میں مانی جائیں یا فوت شدہ میں یا کسی قریب والے میں تسلیم کی جائیں یا دور والے میں، شرک ہر صورت میں شرک ہی رہے گا جو ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا، جس کی میں نے پہلے آپ سامنے آیات پڑھی. تو بعض دفعہ ہم ایسا کام کر جاتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت کے لیے کر رہے ہیں، مگر وہ شرک کے اس میں آتا ہے. تو آپ جیسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ بڑے بڑے علماء اور جو تھے وہ ان کی فوت ہو گئی، ان کی قبروں پہ جا کے ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ بھی شرک. دیکھیے، میں اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے خوف ہے تم سے، مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ تم تعداد میں کم ہوگے، مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ تم مال و دولت میں کم ہوگے، مجھے خوف یہ ہے کہ تم بھی وہی کام کرو گے جو کو پرانی امتیں کرتے رہی، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو اپنی عبادتگاہ بنا لیا. اور اگلا حصہ تو بہت ہی خطرناک ہے، مطلب اسے میں نہیں بات میں بیان کرنا چاہتا. اس لیے یعنی یہ قبروں کو پوجنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر پہ جا کے دیکھیں، ہم نہیں مانگ سکتے، ہم حکم نہیں، یہ بھی شرک ہے، نہیں مانگ سکتے. مطلب ہم جا کے اپنے اس اللہ کے نبی کا احسان گنوائیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ آئے، آپ نے ہمیں اللہ سے متعارف کروایا، آپ نے توحید کا درس دیا ہمیں. آپ دیکھیں نا سورہ اخلاص دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ توحید ہے، خالصتاً توحید ہے. دین جو ہے ہمارا سارا قرآن جو ہے وہ 3 حصوں میں ہے. سارا قرآن دیکھ لیجیے، مطلب 3 حصوں میں ہے. ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے اور ایک آخرت ہے. باقی جو قصص بیان کیے گئے ہیں وہ تو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہودی سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیا کرتے تھے اور وہی آیا کرتی تھی، اور ان کو زندگی کے کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے جو قرآن کی صحیح میسج ہے وہ تو 3 ہی ہے. توحید، اللہ پہ ایمان لانا، اور اللہ پہ ویسا ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے حق کا تقات ہی والا معاملہ ہونا چاہیے. رسول پہ ایمان لانا، نبی پہ، اسی رسالت پہ ایمان لانا کہ یہ آخری نبی ہے اور باقاعدہ، اور جو یہ کہہ رہی ہیں منوان درست ہے، اس دل میں ذرا بر شائبہ نہ ہو اس بات کے اوپر. اور جو قرآن کے سینے میں نازل ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے. یہ رسالت کا بھی حق ادا کیا جائے، نبی کو مانا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ آخر کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں اللہ کے پاس جا کے دینا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو آخرت کا معاملہ ہے، اگر ہمارے سامنے یہ نہ ہو تو یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک قتل گاہ بن جائے، ایک تماشا بن جائے، ایک فتنہ فساد کی جگہ بن جائے. آپ دیکھیں نا، ہمیں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم کسی کی جان لو گے تو اگر دنیا میں نہ بھی پکڑے گئے تو آخر میں تمہیں ایسی سزا ملے گی. تو ہم اس سزا سے ڈرتے ہیں. اپنے ماں باپ کی ہم خدمت کیوں کرتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا ویسے خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے خدمت کرتے ہیں نا کہ بھی ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس لیے خدمت کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آخرت کا سلسلہ ہے ہی کوئی نہیں سرے سے، تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں کریں گے؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ آخرت ہے ہی نہیں تو پھر ہم آخرت کا خوف نہ ہمیں دل میں ہو تو ہم جرم کرنے سے کیوں ڈریں گے؟ ہر طرح کا جرم کریں گے ہم، قتل و غارت بھی ہوگی، پھر تو فساد ہی فساد دنیا میں ہوگا. تو گویا جو آخرت کا ایمان ہے، آخرت میں یقین جو ہے، مطلب وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اس حوالے سے بڑا پاک صاف رکھے، اور اسے پتہ ہو کہ میں نے جو بھی عمل کیا کرنا ہے وہ میرے متنقین لکھ رہے ہیں، کارکرام کاتمین لکھ رہے ہیں، اس کا مجھے جا کے حساب دینا ہے. آج میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے موجود ہوں، آپ جب چاہیں تو میری اسی پروگرام کا کوئی کلپ نکال کے مجھے دکھا سکتے ہیں، جی فلاں صاحب نے یہ کہا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے رب کے کیمرے نہیں کام کر رہے؟ اور قیامت کا روز جب کیمرہ کام کرے گا تو آپ کی زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، آپ کے اعضاء جو ہے گواہی دیں گے. سب سے پہلے بائیں جو ہے ران سے گواہی شروع ہوگی، ہوتے ہوتے سارا جسم جو اعضاء ہے وہ گواہی دیں گے. جب زبان آخر میں کھلی جائے گی تو زبان کہے گی ہائے ناس ہو تمہارا، تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے ڈالی. جو یعنی آپ یہ دیکھیں نا انسان کیسے
انکار کر سکتا ہے جب اس کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے کہ میرے خلاف یہ میرے، جب میرے پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے میں یہ چل کے میں اس طرف گیا تھا، میں اس برے کام کے گیا تھا، میرے ہاتھ گواہی دیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے اعضاء گواہی دیں کہ میں نے فلاں کا مال کھایا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، یتیم کا مال کھایا تھا، سب گواہی جب اعضاء دیں گے تو پھر بتائیے، پھر اللہ کہے گا بتاؤ پھر کیا فیصلہ کرے تیرے بارے میں، تیرے اعضاء خود تیرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اس اللہ کے بارے میں اگر ہمارا یہ خیال ہے، لازمی بات ہے کہ اللہ جو ہے کسی اب جو اللہ کے اختیارات ہو کسی اور کے اختیارات ہو نہیں سکتے۔ اگر ہم اللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ کے اختیارات کے اندر ہم کسی کو شامل کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی صفات کے اندر کسی کو ہم شامل کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر اللہ کے عبادات کے اندر کسی کو شامل کرتے ہیں، ہمارا تو دیکھیں نا، مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز، دیکھیں ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو باقی ہمارا کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں جو بھائی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ معاف کرے مجھے، میں ایک سوال کرتا ہوں، دماغ میں بس آتا رہتا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ پورے اعضاء ہمارے جواب دیں گے، تو یہ تو حقوق اللہ میں آتا ہے، حقوق العباد میں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر شرک نہیں ہو سکتا، یہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ بڑی زبردست آپ نے دلیل دے کے بعد سوال کیا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں میاں بیوی کے رشتے کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی، ایک سیم الفطرت شخص جو ہے کبھی اپنی بیوی میں دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ ایک طرف تو وہ اپنی بیوی کے لیے دن رات محنت کر کے کما رہا ہو، اسے کھلا پلا رہا ہو، اسے ہر سہولت فراہم کر رہا ہو، اس کے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو، اور دوسری طرف اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی کی دلچسپی، محبت اور تعلق اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہے، یا وہ ان حقوق میں جو خاص اس کے لیے ہی ہے کسی دوسرے کو بھی شریک کرتی ہے، تو اپنی بیوی کی یہ غلطی وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، باقی جتنی بھی خامیاں ہوں معاف کی جا سکتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کے ساتھ بھی یہ تعلق تمام وقت نبھ سکتا ہے، اور نبھتا بھی ہے، لیکن ایک بیوی کی طرف سے شوہر کے خاص حقوق میں دوسروں کی شراکت ایک ایسی غلطی ہے، ایسی تقصیر ہے، جس کو ایک ایسا شوہر جس کی فطرت مسخ نہ ہو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب تو یہ بات سمجھانے کے لیے محض ایک مثال ہے نا، اور ایک ایسے انسانی رشتے کا حال ہے جو چند لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جس رشتے کی خالق و مخلوق کے رشتے سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ غور فرمائیں ماجد بھائی کہ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، جو کہ ہمارا سب سے پہلا اٹوٹ رشتہ ہے، ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک اور رب مانے یا نہ مانے، وہ بہرحال ہمارا خالق و مالک اور رب ہے۔ جس طرح کوئی اپنے والدین کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے خالق رشتے کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ کر سکتا ہے آدمی۔ یہ میں نے مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر پیدا تو اللہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ہم ساری زندگی اسی کے انتظام پر جیتے ہیں، کہیں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دوسرا حقیقتاً ہماری زندگی برقرار رکھنے کے عمل میں شریک نہیں ہوتا، تو بھلا خدا کی غیرت کیوں یہ گوارا کرے کہ ہم اس کی مخلوق ہو کر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں؟ ہمیں زندگی وہ عطا کرے، ہماری نیاز مندیاں دوسروں کے لیے وقف ہو، ہم رزق کھائیں تو اللہ کا، زندہ رہیں اللہ کی مہربانی سے، ہمارا خوف اور ہماری امیدیں دوسرے سے وابستہ ہوں، ہمیں سب کچھ عطا اللہ فرمائے اور ہم سر جھکائیں اوروں کے دروں پر جو خود ہمارے ہی جیسی بے بس کمزور مخلوق ہے، تو یہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب کہا گیا ہے کہ زیر برابر بھی شرک کرو گی تو اس کی بھی معافی نہیں ہے، زیرہ برابر بھی اگر شرک کریں گے تو اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو پہلے تو بتائیے مجھے زیرہ بھر کی شرک کیا ہے اور شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا نا شرک کی معافی کیوں نہیں ہے، آپ کے سامنے میں نے مثال میاں بیوی کے رکھی ہے، میں تو کہا کہ اس کے سامنے آپ کے سامنے میں رکھی مثال میں۔ اب دیکھیے ہونا یہ ہے کہ ہر جو اللہ معاف کرنے شرک کیوں نہیں معاف کرے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک اللہ سے بغاوت ہے ہمارے بھائی، اور دستور ہے کہ باقی کی کوئی اچھائی یا نیکی نہیں دیکھی جاتی، اسے صرف سزا دی جاتی ہے۔ شرک کی بنیاد میں یہ شرک کی بنیاد میں ہی یہ خیال اور یہ عنصر کار فرما ہوتا ہے
کہ اللہ کی طرف کسی کمزوری، محتاجی اور عیب کو منسوخ کیا جائے، حالانکہ وہ ہر کمزوری، محتاجی اور عیب سے پاک ہے، اور یہ اللہ کی توہین ہے کہ اس کا ساختہ پرداختہ کوئی شخص اٹھ کر اسی کے مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ شریک کر دے، اور اللہ کی یہ توہین ایک ایسا گناہ ہے جسے وہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ بس یہی وہ جرم عظیم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جس کی معافی کوئی نہیں۔ نیتوں، دلوں کے خیالات اور وسوسے تک جانے والا اللہ صرف وہ اعمال قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیے جائے۔ وہ کوئی بھی ایسا عمل قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا جائے۔ جو کوئی ایسا عمل کرے تو پھر اپنے عمل کی جزا کی جھوٹی توقع بھی اسی سے رکھے جسے اس نے اس عمل میں اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ خدا کے ہاں تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ اللہ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور ایسے باغی کے لیے معافی نہیں ہے۔ میں نے شروع قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، ان شرک ظلم عظیم مطلب ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا مطلب ہے۔ اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے پھر آپ کو میاں بیوی کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر ہم میاں بیوی اگر کچھ ایسے ہوتے ہیں مطلب جن کو تو میاں بیوی آپس میں دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، والدین کی عزت، ان کا احترام اور ان کی جتنے بھی انہوں نے کام ہمارے لیے کیے زندگی میں، ان کا شکر ادا کرنا، مگر والدین سے ڈرنا یا اپنے جو باس ہے کام پہ اس سے ڈرنا، یہ بھی چھوٹے شرک پہ آتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ اس ڈر میں احترام موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ڈر کے اندر وہ اللہ کی صفات نہیں لاتے، وہ اللہ کے اختیارات نہیں لاتے۔ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اللہ سے تو دیکھیں نا، قرآن میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی تو حفاظت فرما جیسے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ہاں، اللہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ پھر والدین کی خدمت کرنا تو انسان پہ واجب ہے، فرض ہے مطلب کرنا، مطلب والدین کی خدمت۔ آپ یہ دیکھیں، جب خود آپ سوچئے جب ہم بچے تھے، جب ہمارا کوئی والی واس نہیں تھا، ماں سے اللہ کے مطلب ہے، تو اللہ نے ان کو ہمارا وارث بنایا۔ اگر ماں ہمیں ہماری کیئر نہ کرتی، باپ ہماری کیئر نہ کرتا تو ہم کہاں جاتے؟ جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں، کیا کرتے مطلب ہے۔ اس طرح اگر بوڑھوں کی جب ماں باپ، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمات کے اوپر بڑی بڑی جزا کی نوید سنائی گئی ہے، خبر سنائی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے مسکرا کے دیکھیں، ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتا دوں، زمانہ جاہلیت کا یہ واقعہ تھا کہ 3 آدمی بہت زیادہ طوفان آ گیا تو ایک غار میں چلے گئے۔ یہ جب غار میں چلے گئے تو اس میں اتفاق ایسا ہوا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا تو بہت بڑا پتھر جو تھا وہ غار کے منہ کے آگے بند ہو گئے۔ وہ تینوں بہت پریشان ہوئے، ان کا نکلنے کی کیا سبیل پیدا کی جائے۔ تو سب نے کہا کہ اپنی اپنی کو نیکی جو ہے یاد دلائی جائے، اللہ کو نیکی یاد دلائی جائے۔ کہا کہ یہ نیکی کی تھی، ایک نے اپنی نیکی یاد دلائی، دوسرے نے دوسری نیکی یاد دلائی۔ پہلے نے نیکی یاد دلائی، تھوڑا سا پتھر چھڑکا، تھوڑی سی روشنی آئی، لیکن پتھر اتنا بھاری تھا کہ اسے نکلنا مشکل تھا۔ دوسرے کی پھر تھوڑا سا پتھر چھڑکا، لیکن پھر بھی نکلنا مشکل تھا، نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر جو تیسرا آدمی تھا اس نے کہا کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرے پاس چند بکریاں ہیں، میں بکریوں کو پرورش کرتا ہوں، اسے چراتا ہوں، جب میں انہیں گھر لے کے جاتا ہوں تو سب سے پہلے ان کا دودھ دو کے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ میرے ماں باپ دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو اس کا دودھ پلاتا ہوں۔ اور ایک رات ایسا آیا کہ جب میں گیا تو میں دیر سے گیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے یہ نہ، میری غیرت نے یہ قبول نہ کیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا۔ میں گیا تو میرے ماں باپ سو رہے تھے، تو ان کو جگانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں ان کے سرہانے کھڑا رہا دودھ لے کے، میرے بچے بھی بھوک سے بلکتے رہے باہر، ان کی آواز سنتا رہا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ کا لے کے کھڑا رہا تاکہ ان کی آنکھ کھلے اور میں ان کو دودھ پلاؤں۔ اے میرے پروردگار، صبح ان کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ پلایا، تو پھر جا کے میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو پورے کا پورا پتھر جو ہے وہ سرک گیا۔ گویا اس سے بڑی اور مثال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو واقعہ بتایا مطلب بھائی، یہ مثال ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا کہاں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو تھے ماں باپ کی خدمت کے قائل تھے، ماں باپ کی خدمت کی جاتی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم بھی کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ویسے ہی ٹٹ فار ٹیٹ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایز شیل یو سو سو شیل یو ریپ والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ۔
ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ آپ سے بات چیت کرتا رہا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی آئندہ ہفتے بھی آپ سے بات چیت ہوگی، کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہوگی. اور سامعین ناظرین بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام کو سننے کا، پسند کرنے کا، اور بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.